بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سکون والی زندگی مل جائے، اس کے دل کو سکون ہو، اس کے جسم کو سکون ہو، اس کی فکروں کو سکون ہو. اور جب انسان سکون والی زندگی حاصل کرتا ہے تو اس کے جسم کا حصہ حصہ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں لگ جاتا ہے. لیکن دل کا سکون انسان کو کیسے حاصل ہو اور دل کا چین انسان کو کیسے حاصل ہو، اس کے لیے اللہ پاک نے جو حل بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کا اطمینان وابستہ ہے. یہ نسخہ اور یہ عمل اور یہ وظیفہ یہ کسی انسان کا بتایا ہوا یا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کو اپنے ارادے اور فیصلے سے اکیلے بنانے والی ذات اللہ پاک کا بتایا ہوا نسخہ ہے. اور جو اللہ نے فرما دیا اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بیان کی ہوئی بات سے زیادہ سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ کی بیان کی ہوئی بات سے زیادہ کوئی سچی بات اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ انسان دین کے کسی شعبے پر عمل کرتا ہے یا شریعت کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے، اور جب اس کو نتیجہ نہیں ملتا تو شیطان اس کو پریشان کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے دین پر، اپنے قرآن پر، اپنی حدیث پر، اپنے پیغمبر کے فرمان پر عمل کیا، لیکن تمہیں اس کا نتیجہ کہاں ملا؟ تو انسان کے دل میں شکوک، شبہات، وساوس یہ جنم لیتے ہیں، پیدا ہونے لگتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بات اللہ نے فرما دی، جو قرآن کریم میں ذکر ہوا اور جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس کے سچے ہونے میں رتی برابر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا. ہاں، ہماری سمجھ کی کمزوری ضرور ہے اور ہمارے مزاج کی جلد بازی ضرور ہے، اس لیے کہ ہم ہر چیز کا نتیجہ فوری چاہتے ہیں کہ جو کام میں نے کیا اس کا نتیجہ مجھے آنن فآنن فوراً مل جائے.
لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی حکمت میں ہے کہ اپنے کس بندے کو کس وقت کیا چیز کس وقت کتنی دینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خیر اور شر کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ کے علم ازلی میں ہے کہ کون سی چیز انسان کو کس وقت دینا اس کے لیے خیر ہے اور کون سی چیز انسان کو کس وقت دینا اس کے لیے شر ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اللہ پاک سے مانگتے رہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اللہ پاک کے مبارک نام کا ذکر کرتے رہیں۔ باقی اس کی برکات، اس کے فوائد، اس کے نتائج، اس کے ثمرات وہ ہمیں کیسے ملتے ہیں، کتنے ملتے ہیں، کب ملتے ہیں اور کس انداز میں ملتے ہیں، یہ تو اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے نے فرمایا ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ بھی ہو، ہم تو عاشق ہے تیرے ہی نام کے، یعنی اے اللہ ہم تو آپ کے نام کو لیتے رہیں گے اپنی زبان سے اور اس کو رٹتے رہیں گے، بار بار اللہ اللہ بولتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو عاشق ہیں تیرے ہی نام سے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ پاک کے ذکر کو کثرت سے کریں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ میرے ایک بھائی ہیں اور ان کا پیٹ بہت خراب ہے، پیٹ جاری ہو گیا ہے۔ آج کل جسے ہم کہتے ہیں نا موشن لگ گئے، لوز موشن لگ گئے۔ تو انسان کا پیٹ جب خراب ہو جائے، موشن لگ جائے، جسم کا سارا پانی نچڑ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، ہر انسان اس سے واقف ہے۔ تو یہ صحابی آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے اور وہ صحیح ہونے میں نہیں آ رہا، ہم نے بہت علاج کیا، کوشش کی، لیکن صحیح نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنے بھائی کو شہد پلا دو، شہد پلا دو ان کو۔ وہ گئے، شہد پلائے، پھر واپس آئے اور کہا کہ پہلے سے زیادہ ان کا پیٹ بہنے لگ گیا ہے، پہلے اتنا نہیں تھا، لیکن جب آپ کے کہنے پر شہد ہم نے ان کو کھلایا ہے اب پیٹ اور زیادہ بہہ رہا ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دوبارہ ان کو شہد پلاؤ۔ حضور کا حکم تھا، فرمان تھا، گئے واپس ان کو شہد پلایا، پھر حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو گئی، اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، اب تو بالکل پانی کی طرح بہہ رہا ہے، کیا کریں؟ تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ پاک کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ پاک نے شہد کو اس انسان کے لیے شفا فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے فیہ شفاء للناس، ہم نے اس عسل میں، اس شہد میں ہم نے انسانوں کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ تو کہا جب اللہ پاک اپنے کلام میں اس شہد کو شفا فرما رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے بھائی کا پیٹ خراب ہو اور شہد کے استعمال سے اس کو شفا نہیں ملے؟ اللہ کا کلام سچا ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا پھر جا کے اس کو شہد پلاؤ۔ اب جب گئے شہد پلایا، اب واپس آئے، اب مطمئن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے بھائی کو شفا ہو گئی، ان کا پیٹ بہنا وہ بند ہو گیا، پیٹ کی تکلیف ان کی ختم ہو گئی۔ تو کیا مطلب؟ یہ انسان کے یقین کا فرق ہے۔ آج ہمارے اندر جو کمزوری ہے، ہم اگر قرآن کریم کے کسی حکم پر، پیغمبر کے فرمان پر، کسی مسنون دعا پر یا کسی مسنون وظیفے پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو دل اور دماغ ایک مذبذب کیفیت میں ہے، پورا اطمینان ہمیں بھی نہیں ہوتا
پورے ہم بھی مطمئن نہیں ہوتے اور یہ سوچ کے عمل کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حضرت نے وظیفہ تو دے دیا ہے اور پڑھ لیتے ہیں، اب دیکھیں پتہ نہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ یہ تو ہمارے یقین کی کیفیت ہے۔ یاد رکھیں ہمارے علماء نے لکھا ہے انسان یقین کے بغیر جو عمل کرے گا، بغیر یقین کے جو عمل کرے گا اس کو اس کا نتیجہ کبھی نہیں مل سکتا، اور یقین کے ساتھ جو عمل کرے گا اسے اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے۔ کم از کم اتنا یقین تو آج ہمارے پاس ہو جتنا ہم اپنے کسی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہوئے اس یقین کے ساتھ لیتے ہیں۔ جب وہ ڈاکٹر ہمیں سمجھاتے ہیں نا یہ دوائی کھانے سے پہلے لیں، یہ کھانے کے بعد لیں، یہ سیرپ 1 چمچ لیں، یہ خالی پیٹ لیں، یہ بھرے ہوئے پیٹ لیں، یہ پانی کے ساتھ لیں، یہ دودھ کے ساتھ لیں، تو ہم دیکھیں کتنا سمجھ کے چلتے ہیں، ان سے ایک ایک بات پوچھتے ہیں، اور باہر نکلے کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی پھر واپس گئے، ڈاکٹر صاحب یہ کیسے لینی ہے؟ یہ اتنا اپنے آپ کو سمجھانا اور پوچھنا یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم مسلمانوں کو، ہمارے مرد و عورتوں کو یقین ہے کہ اس ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے میں مجھے شفا مل جائے گی، حالانکہ وہ اسباب ہے، وہ تو اسباب کے درجے کا کام ہے، لیکن جب انسان اس دوائی کو یقین کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے بھی فوائد ہے، اس کی بھی برکات ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری کی حالت یہ ہے کہ ہم جتنا ڈاکٹر کی دوائی کو یقین کے ساتھ لے کر استعمال کرتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی ترتیب پر استعمال کرتے ہیں، کاش کہ اسی درجے کا یقین ہم ان مسنون دعاؤں اور وظائف کو پڑھتے ہوئے کر لیتے۔ لیکن آج اس درجے کا یقین بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس درجے کا یقین بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس ایک انسان ایک تجرباتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آزما رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک ساتھی آئے اور کہنے لگے کہ ایک بزرگ ہے، ہمارے بہت بڑے بزرگ ہے کراچی میں، ان سے مل کر آئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں حضرت کے پاس گیا تھا، ہمارا کچھ مسئلہ ہے اور میں ان سے تعویذ لکھوا کے لایا ہوں۔ تو حضرت نے جب تعویذ بنایا تو میں دیکھ رہا تھا، پہلے تو یہ ایک بہرحال ایک بہت ہی نیچ حرکت ہے کہ انسان بزرگوں کے بنائے ہوئے تعویذات یا ان کے وظائف کو لکھتے ہوئے نظر میں رکھے، یہ تہذیب کے خلاف ایک حرکت ہے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضرت نے جو تعویذ بنایا ایک نقش بنایا ہے اور وہ مجھے دیا ہے، تو پھر مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تعویذ جو ہے یہ عمل کرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی شک تھا اور تسلی نہیں تھی تو آپ نے حضرت کے پاس جا کر ان کا اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ جب آپ کو ان کے بتائے ہوئے مسنون طریقے پر یقین ہی نہیں ہے، ان کے دیے ہوئے تعویذ کے بابرکت ہونے پر آپ کا دل مطمئن ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نہ استعمال نہ کریں۔ تو ہماری کیفیت آج یہ ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ دین کے معاملات میں ہم بالکل ایک جس کو کہا جائے ایک تجرباتی طور پر یا ایک شک کے ساتھ آگے پیچھے چلتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ سے عرض کروں کہ انسان مسائل پوچھتا ہے، چونکہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں مختلف ساتھی ملتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ اپنے مسائل بھی پوچھتے ہیں، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی تجربہ ہوا، حیرانگی کی بات ہوگی شاید آپ کے لیے، لیکن ایسا بھی ہے کہ ایسا بھی ہوا چند ایک مرتبہ کہ ایک ساتھی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، اور جب میں نے ان کو مسئلے کا جواب دیا تو مجھے کہنے لگے امام صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، میں پہلے بھی جن سے پوچھا نا، جن مفتی صاحب سے، انہوں نے بھی آپ والا ہی جواب دیا تھا،
بس میں نے کہا ذرا چیک کر لوں کہ ان کا جواب صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے بھی پوچھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب اصل میں میری عادت یہ ہے کہ میں ایک جگہ پر اطمینان نہیں کرتا ہوں، میں کم از کم دو جگہ پر اپنے مسئلے کو چیک ضرور کرتا ہوں۔ تو اب چونکہ تھے بزرگ، سفید ریش اور معمر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو سمجھانا یا ان پر ناراضگی کا اظہار کرنا یہ تو ممکن نہیں تھا ہمارے لیے، بس سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن دل بہت دکھا کہ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارا معیار، ہماری سوچ، ہمارا پیمانے اتنے گر چکے ہیں کہ آج اس امت کو اپنے دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء پر، اپنے مفتیان اکرام پر، اپنے بزرگوں پر اطمینان نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، اور وہ اپنے مسائل کو صرف اس بنیاد پر آگے پیچھے کرتے ہیں کہ کہیں مجھے کوئی کمزوری، کوئی آپس میں ٹکراؤ ہاتھ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے میرے لیے بات کرنا، بات بنانا یہ آسان ہو جائے۔ تو ہمیشہ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ یہ دین پر عمل نہیں، یہ دین کے ساتھ استہزاء ہے، اور یہ دین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ جب تک انسان کو اطمینان اور یقین کی کیفیت حاصل نہ ہو، کبھی بھی انسان کو کسی عالم سے یا کسی دیندار سے نہ مسئلہ پوچھنا چاہیے، نہ ان سے تعویذ یا وظیفہ لینا چاہیے، نہ ان سے استخارہ کروانا چاہیے۔ یہ سارے کام وہ ہے جو اپنے پیچھے ایک یقین کی، ایک اطمینان کی کیفیت کو چاہتے ہیں۔ بھئی آپ جس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، شرعی مسئلہ، اگر آپ کو اس پر یقین ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس پہ عمل کریں گے؟ آپ کسی سے وظیفہ یا تعویذ لے رہے ہیں اور آپ کو ان پر اطمینان ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ اس وظیفے پر عمل کر کے اس کے نتیجے سے مطمئن ہوں گے؟ یا آپ کسی سے اپنے لیے، اپنے معاملات کے لیے استخارہ کروا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں مطمئن ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے اس کو استخارہ کہہ سکتے ہیں؟ استخارہ تو اللہ سے مشورے کا نام ہے۔ آج یہ سارے دین کے ساتھ، دین کے شعبوں کے ساتھ مذاق ہمارے معاشروں کے اندر چل رہا ہے، اور بعض لوگ ایک عادت بنا لیتے ہیں، دیکھا بھئی استخارے 2-3 جگہوں پہ بانٹ دیے اور پھر وہ جواب آپس میں میچ کرتے ہیں۔ اچھا ہم نے فلاں جگہ سے کروایا، وہ تو صحیح آیا تھا، آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں آیا، تو اب ہم کیا کریں؟ یعنی یہ ہماری اخلاقی کیفیت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملات ہم صرف اس بیچارے دین اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں، باقی دنیا کے معاملات اور دنیا کی ترتیبوں کے معاملات وہ بالکل اٹینشن اور نان سٹاپ طریقے سے جاری ہے، اس میں کوئی نہ تذبذب ہے، نہ تردد ہے، نہ شک ہے، نہ کوئی گنجائش ہے، وہاں بالکل یقین ہی یقین کی کیفیت چل رہی ہوتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو بات اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرما دی، ارشاد فرما دی، اس کے صحیح اور سچے ہونے میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کا فرمایا ہوا ہی سچ ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ تو اب ہر انسان دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک اطمینان کی کیفیت ہو، اس کے دل کو ایک سکون مل جائے، ایک چین مل جائے، ایک آرام مل جائے، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا نسخہ کیا ہے؟ تو اس کا نسخہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت واضح طور پہ اور مختصر انداز میں بیان فرمایا۔ اس آیت کو اپنے دلوں پر نقش کریں اور اس کو اصل اور بنیادی نسخہ سمجھیں دلوں کے سکون کا۔ جو چاہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو، میری زندگی سکون والی ہو، وہ اس آیت کو اپنے دل و دماغ پہ نقش کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب دل کا اطمینان یہ بغیر اللہ کی یاد کے، بغیر اللہ کے ذکر کے
بغیر اللہ اللہ کیے ہوئے، بغیر اللہ کو یاد کیے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آج انسان اپنے دل کے سکون کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کہاں کہاں تک یہ انسان بھاگ کے جا رہا ہے، لیکن اس کو سکون حاصل نہیں ہو رہا، حاصل نہیں ہو رہا۔ اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک واقعہ سنا رہے تھے بیان میں، فرمایا کہ ایک انگریز ہندوستان آیا اور ایک ٹرین میں بیٹھ کر سفر کر رہا تھا۔ جب یہ بیٹھا تو اس کے سامنے ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس ہندو کے برابر میں ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کافی وقت دونوں کو دیکھا کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے برابر میں، اور کچھ دیر کے بعد یہ جب اسٹیشن آیا، یہ اترا تو یہ اس مسلمان سے ملا، یہ انگریز، اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ان کو اپنی تفصیل بتائی کہ یہ ہے، یہاں ہوتا ہوں، کچھ تسلی کی، اور پھر کہا کہ آپ جس دین پر چلنے والے ہیں میں اس دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ملاقات، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کچھ بھی نہیں، کچھ دیر کے لیے ایک سفر میں شریک ہوئے، لیکن کچھ دیر کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے دین کو، اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے، کہا چلے بھئی ہمارے عالم کے پاس، وہ آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمارے دین میں شامل کر دیں۔ اپنے مقامی عالم کی خدمت میں لے گئے، کہا کہ حضرت یہ ہم سفر کر رہے تھے، ٹرین میں یہ انگریز بیٹھا ہوا تھا، ہماری کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی ہے آپس میں، لیکن جب اسٹیشن پہ اترے یہ آئے، مجھ سے نام پوچھا، تفصیل پوچھی، اور پھر کہا کہ آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو عالم نے اس انگریز سے پوچھا کہ آپ ایک عیسائی ہیں، انگریز ہے، اور اس وقت آپ لوگ دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، آپ کے علم کی دھوم ہے، ایجادات کی دھوم ہے، ترقی کی دھوم ہے، آپ نے کیا ایسی بات دیکھی کہ آپ اس دین کو، دین اسلام کو قبول کرنے پہ تیار ہو گئے؟ اس انگریز نے کہا کہ میں عیسائی ہوں پیدائشی طور پر، لیکن اور ہمارے پاس اپنے ممالک میں عیش و عشرت کے، جذبات کے، خواہشات کے، شہوات کے پورا کرنے کے سارے ذرائع اور راستے ہیں، اور ہم جو بھی کرنا چاہیں ہمیں کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی، کوئی پکڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا دل چاہتا ہے ہم شراب بھی پیتے ہیں، بدکاریاں بھی کرتے ہیں، جو دل چاہتا ہے نشے چرس بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی نہ ہمیں روکتا ہے، نہ کوئی قانون ہم پر پابندی لگاتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جی رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک رات میری زندگی میں ایسی نہیں گزری کہ جس میں میرے دل کو اطمینان ملا ہو۔ یہ سب کچھ کر کے بھی، یہ گانے باجے سن کر بھی، یہ شرابیں پی کر بھی، یہ بدکاریاں کر کے بھی، ہم چاہتے تھے کہ ہمارے راتیں دن سکون کے ہوں، لیکن جتنا ان اعمال میں جاتے تھے اتنا دل کی بے چینی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ سکون کہیں تو ہوگا، جو انسان کی زندگی کی فطرت ہے، حصہ ہے، یہ اس دنیا کو بنانے والے نے کہیں تو رکھا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ میں نکلا کہ دنیا میں اس سکون کو دیکھوں یہ کس کے پاس ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر مختلف مذاہب کو، مختلف ادیان کو ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا وہاں مجھے ضرور اندازہ ہوگا کہ سکون کہاں ہے اور سکون کس کو کہتے ہیں۔ کہا جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس ملک میں دو بڑے مذہب موجود ہیں، ایک ہندو مشرک ہے اور ایک آخری پیغمبر کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا معلوم کرتا ہوں کہ ان میں سے حق پر کون ہے، ایک کے پاس تو ہوگا۔ کہا جب میں ٹرین میں بیٹھا
تو اللہ کی شان میرے سامنے والی سیٹ پر بیک وقت ایک مسلمان ایک ہندو بیٹھا ہوا، اور لباس سے، حلیے سے، سامان سے محسوس ہوا کہ بیٹھنے والا ہندو متمول ہے، صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اور اس کے برابر جو بیٹھا ہوا مسلمان ہے، اس کا حلیہ، اس کا لباس واضح طور پہ بتا رہا تھا کہ یہ کوئی غریب مسکین آدمی ہے۔ کچھ دیر میں ہندو کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر مسلمان کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب ہندو کے چہرے کو دیکھا تو باوجود اتنے سامان و اسباب کے، قیمتی لباس کے، مجھے اس کے دل پر، اس کے چہرے پر ایک مایوسی نظر آتی تھی۔ وہ ہنستا بھی تھا، بولتا بھی تھا، کھاتا بھی تھا، تب بھی مجھے اس کی مایوسی کا اختتام نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن پھر جب میں نے مسلمان کے چہرے پہ غور کیا، اس کے پاس سامان و اسباب کچھ بھی نہیں تھا، لباس بھی ہلکا سا تھا، لیکن مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ اس مسلمان کے چہرے پر ایک اطمینان اور سکون بھرا ہوا تھا۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے سکون ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے اطمینان ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے ایک چین ہے۔ کافی دیر میں نے ان دونوں کا موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس سے اللہ پاک نے دل کے سکون کو اور اطمینان کو وابستہ کر دیا۔ تو آج تو ہمیں اپنے اس دین کی، اس مبارک طریقے کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ سنتوں کی قدر نہیں، اور ہر آدمی معمولی بات پر پریشان ہوتا ہے کہ بھئی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ چیز مہنگی ہو گئی، وہ چیز ختم ہو گئی، وہ چیز خراب ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ آج دنیا اس اطمینان کے لیے پاگل بنی ہوئی پھر رہی ہے، اس سکون کے لیے دنیا آج اپنا مال لٹا رہی ہے، اس سکون کی تلاش میں دنیا گھوم رہی ہے، لیکن وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے اپنوں میں اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ ہمارے پاس اللہ کے ذکر کی طاقت ہے۔ یہ ذکر اتنا بڑا عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے، اور اتنا بابرکت عمل ہے کہ اگر انسان اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لے اور صبح شام اللہ کے ذکر کی عادت بنائے، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کائنات کی کتنی بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ اس لیے فرمائے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان اللہ کے ذکر کا عادی ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے، پھر اسے سکون کے لیے، آرام کے لیے، نیند کے لیے اسباب نہیں استعمال کرنے پڑتے، یہ تسلی کے ساتھ سوتا ہے، آرام کی نیند سوتا ہے، اس کا دل بے فکر ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، چین سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو ذکر کی نعمت سے محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گھنٹوں کے گھنٹے باتوں میں، غیبتوں میں، بلا وجہ کی گپ شپ میں گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان نے اس دنیا میں رہ کر کے بات چیت کرنی ہے، خوش طبعی کرنی ہے، دل لگی کی باتیں کرنی ہے، وہ بھی سنت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اپنے دن رات کا کچھ حصہ اللہ کے ذکر کے لیے ضرور نکالیں۔ ہماری تسبیحات ہمارے معمولات کا حصہ بن جائیں، مستورات اس کی پابندی کریں۔ جتنا وقت ہم اپنے باورچی خانے کو، کچن کو، اپنی صفائی ستھرائی اور اپنے زیب و زینت کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا اتنا ہو جائے، ہمارے بزرگوں نے لکھا صبح آدھا گھنٹہ، شام کا آدھا گھنٹہ، بس زیادہ نہیں۔ صبح اپنی سہولت کا آدھا گھنٹہ ہو جس میں ہم اپنی تسبیحات کو، یعنی درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ اور لفظ اللہ، یہ 5 چیزیں ہوں۔ درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اور اللہ اللہ 100 مرتبہ، یہ صبح اور یہ شام کو۔
اور رات کو جب تہجد کے لیے اللہ پاک اٹھنا نصیب کرے تو اس میں کچھ دیر بیٹھ کر انسان ذکر قلبی دل کی طرف متوجہ ہو جائے، سر کو جھکا لے اور یہ تصور کرے کہ زبان سے نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ دل کی جو دھڑکن ہے، یہ دل دھڑک رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان تھوڑی توجہ دیتا ہے نا تو حقیقت میں انسان کا دل ذاکر ہے، یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنے مالک حقیقی کو اللہ پاک کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج اگر ذکر ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے تو ہمارے دلوں کے سکون کا، اطمینان کا باعث ہے، ہماری بے چینیوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ساری زندگی ہمیں ذکر فکر کی پابندی کے ساتھ اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، جتنی مستورات بیمار ہے، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔